खुश आमदीद। आज हम शार्लेट ब्रॉन्टी के मशहूर ज़माना नावल जेन आयर की तह में उतर रहे हैं। हमारे पास आप देखें काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के ज़राए हैं। एक इल्मी मकाला है, विकिपीडिया से कुछ मालूमात हैं, रेडिट पर जो बहसें चलती हैं वो भी हैं, यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स, अखबारी मज़ामीन, मतलब काफ़ी कुछ है। और आज का मकसद ये है कि इन सब को मिलाकर देखें कि भाई ये नावल जो 1847 में आया था आज भी इतना अहम क्यों समझा जाता है, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं निसाइयत यानी फेमिनिज्म की, और एक निस्बतन नया जाविया है माहौलियाती निसाइयत, इको फेमिनिज्म का। तो हम जेन के सफ़र को देखेंगे, रोचेस्टर के साथ उसका जो रिश्ता था बड़ा गैर मामूली, और फितरत से उसका ताल्लुक, इस सब पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए ये याद रखना अहम है कि जेन आयर सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जिसे कहते हैं बिल्डिंग्स रोमैन है, यानी एक ऐसी कहानी जो किरदार की पूरी नशोनुमा पर मरकूज होती है, ज़हनी, जज्बाती, इखलाकी। और वक्त के साथ साथ आप देखें इस नावल को कई तनकीदी नज़रियात से परखा गया है, नफ्सियाती ज़ाविये से, निसाई ज़ाविये से, और अब जैसा कि आपने कहा माहौलियाती निसाई ज़ाविया बहुत अहम हो गया है। तो आज हम ख़ास तौर पर जेन, उस वक्त का मुआशरा, फितरत और वो जो उसकी बराबरी की जद्दोजहद है, उनके दरमियान जो पेचीदा ताल्लुक है, उस पर तवज्जो देंगे। अच्छा, तो सफ़र शुरू करते हैं जीन के बचपन से। गेट्स हेड में जो उसके साथ हुआ, फिर लूवुड स्कूल, वो सुर्ख कमरे वाला वाक़या। हमारे ज़राए जैसे फैकल्टी ऑफ इंग्लिश की वेबसाइट इसे बहुत अहमियत देते हैं। इसे सज़ा के तौर पर बंद कर दिया जाता है ना जी। और वहीं पहली बार हमें इसकी बगावत नज़र आती है। वो चीखती है, नाइंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी। उसे लगता है कि वो बिल्कुल अलग थलग है, एक बेजोड़ शय। और दिलचस्प बात यह है कि वहीं कैद में वो फितरत पर किताबें पढ़कर सुकून ढूंढती है। एक और माखज़ लिटरेरी फैंसी कहता है, मैंने हर तरह से मज़ाहमत की, मेरे लिए एक नई बात। बिल्कुल। और यहीं से आपको इब्तदाई निसाई तनकीद की बुनियादें मिलती हैं। फैकल्टी ऑफ इंग्लिश का माखज़ बताता है कि उस ज़माने की एक नक़ाद थी एलिज़ाबेथ रग्बी। उन्होंने तो इसे बड़ा बाग़ियाना नावल करार दिया था। कहा कि ये चार्टिज़म और बगावत को हवा देता है। चार्टिज़म उस वक्त मज़दूरों की तहरीक थी, यानी उन्हें लगा कि ये समाजी निज़ाम के लिए ख़तरा है। अच्छा जी। और रेडिट पर जो बहसें होती हैं उसमें भी ये बात आती है कि जेन अपनी कम हैसियत के बावजूद जिस तरह की खुददारी दिखाती है वो गैर मामूली है। वो विक्टोरियन दौर के जो सख्त उसूल थे औरतों के लिए, महदूद किरदार, मुकम्मल फर्माबरदारी, उनको चैलेंज करती है। और ये भी अहम है कि शार्लेट ब्रॉन्टी को ये नावल करर बेल यानी एक मर्दाना नाम से छुपाना पड़ा। विकिपीडिया और दूसरे ज़राए बताते हैं कि उस वक्त ख़वातीन लिखारियों के ख़िलाफ़, मुसन्निफ़ात के ख़िलाफ़ बहुत तासुब था। तो गेट्स हेड और लववुड की सख्तियों के बाद वो पहुंचती है थॉर्नफील्ड हॉल, एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह, और वहाँ उसकी मुलाकात होती है मिस्टर रोचेस्टर से। बड़ा पुरअसरार सा किरदार है। उनकी पहली मुलाकात भी बड़ी ड्रामाई है, जब वो घोड़े से गिरता है और जेन उसकी मदद करती है। और उनकी बातों में शुरू से ही एक ज़हनी टकराव या हम आहंगी नज़र आती है। जेन उसके रूखेपन से, उसकी ज़हानत से मुतासिर होती है, और रोचेस्टर उसकी सादगी में जो ताकत है, उसकी साफ गोई है, उस पर हैरान होता है। वो उसे कभी परी या भूत कहता है ना जी, एल्फ या स्प्राइट कहता है। बिल्कुल, वो उसकी गैर मामूली फितरत को पहचान लेता है। और विकिपीडिया रोचेस्टर के पस मंज़र के बारे में बताता है कि वो छोटा बेटा था, विरासत बड़े भाई को मिलनी थी, दौलत के लिए उसे शादी करनी पड़ी। और उसका माजी भी है, वो फ्रांसीसी डांसर सीलीन वॉरेंस और उनकी बेटी एडिली का मामला। रोचेस्टर का किरदार, जैसा कि विकिपीडिया कहता है, वो अक्सर बायरॉनिक हीरो की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। बायरॉनिक हीरो वो क्या होता है? ये लॉर्ड बायरन के नाम पर है। मतलब ऐसा किरदार जो बहुत ज़हीन हो, पुरजोश हो, बागी हो, अपने माजी के बोझ तले दबा हुआ हो और अक्सर समाजी उसूलों से बेजार हो। लेकिन इसमें मसाइल भी हैं। रेडिट की बहसों में लोग अक्सर उसकी हेरा फेरी पर बात करते हैं, जैसे वो ब्लांच इनग्राम को इस्तेमाल करता है जेन को जलाने के लिए। उम्र का फ़र्क भी एक मसला है। जेन 18 की, वो 40 के करीब,
اور طاقت کا توازن۔ ہاں یہ باتیں تو ہیں۔ اور ایک دلچسپ نقطہ ویکیپیڈیا اٹھاتا ہے، اس کا موازنہ لوک کہانیوں کے کرداروں سے، خاص طور پر بلو ڈیئرڈ۔ اچھا، وہ جس نے اپنی بیویوں کو قید کر رکھا تھا؟ جی بالکل، اور ناول میں سانڈ فیلڈ کی تیسری منزل کا ذکر بلو بیئرڈ کے قلعے کے طور پر آتا دی ہے۔ کچھ لوگ اسے اللیلا کے شہریار سے بھی ملاتے ہیں جو عورتوں سے بدظن تھا اور جسے شہرزاد نے بدلا۔ ویکیپیڈیا یہ بھی کہتا ہے کہ شاید حقیقی شخصیات کا بھی اثر ہو، جیسے ارل آف روچیسٹر، شارلٹ کے اپنے استاد یا اس کے والد اور بھائی۔ واہ، مطلب کافی گہرائی ہے اس کردار میں۔ اچھا، اب ذرا وہ زاویہ دیکھتے ہیں جو ہمارے ایک علمی ماخذ نے اٹھایا ہے، ماحولیاتی نسائیت یعنی ایکو فیمنزم کا۔ یہ ماخذ کہتا ہے کہ برونٹی نے فطرت کو صرف بیک گراؤنڈ کے طور پہ استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ جین کی اندرونی کیفیت کو دکھاتی ہے، جیسے گیٹس ہیڈ کی سردی وہاں کے ظلم کی طرح ہے۔ لووڈ میں بہار آتی ہے تو امید جاگتی ہے، اور جب جین بالکل تنہا ہوتی ہے تورنفیلڈ چھوڑنے کے بعد، تو وہ ویرانے میں فطرت میں ہی پناہ لیتی ہے۔ جی ہاں، ایکو فیمنزم کا بنیادی خیال ہی یہی ہے کہ جس طرح پترانہ نظام میں عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، ویسے ہی فطرت کا بھی ہوتا ہے، اور ان دونوں میں ایک تعلق ہے۔ علمی ماخذ کے مطابق برونٹی فطرت کی تصویر کشی کو استعمال کرتی ہیں وکٹورین معاشرے کے صنفی کرداروں اور مردانہ بالادستی پر تنقید کرنے کے لیے۔ جین کا جو فطرت سے رشتہ ہے وہ اس کی آزادی کی خواہش کو طاقت دیتا ہے، یہاں تک کہ فطرت کو ایک کردار کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ ایک جگہ جب جین پریشان ہے، اسے لگتا ہے جیسے فطرت ماں کی طرح کہہ رہی ہے، میری بیٹی آزمائش سے بھاگ جاؤ۔ جی، یہ فطرت کا مادرانہ تصور ہے جس پر ماخذ زور دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ فطرت صرف پس منظر نہیں، وہ جین کی جدوجہد میں ایک فعال ساتھی ہے۔ اور پھر وہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے کہانی میں۔ اٹاری میں قید عورت برتھا میسن، روچیسٹر کی بیوی۔ فیکلٹی آف انگلش کا ماخذ گلبرٹ اور گوبر کی مشہور کتاب دی میڈ وومن ان دی ایٹک کا حوالہ دیتا ہے۔ ان کا نظریہ تھا کہ برتھا اصل میں جین کے اندر کا دبا ہوا غصہ ہے، اس کی بغاوت، اس کی تاریک سائیڈ، ایک طرح کی ڈبل یا ہمزاد۔ جی، یہ نظریہ بہت مقبول رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف فیمنزم ان انڈیا کا مضمون اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ جین خود برتھا کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرتی ہے۔ وحشی، ویمپائر، حیوان یا انسان، یہ الفاظ آج پڑھ کر تھوڑے پریشان کن لگتے ہیں۔ بالکل۔ اور مضمون یاد دلاتا ہے کہ برتھا کرتی کیا ہے۔ آگ لگاتی ہے، جین کا شادی کا نقاب پھاڑتی ہے، اپنے بھائیوں روچیسٹر پر حملہ کرتی ہے۔ یہیں آ کر برتھا کا کردار بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب ہم اسے آج کے نو آبادیاتی اور جدید نسائی نظریات سے دیکھتے ہیں۔ فیمنزم ان انڈیا اور ریڈٹ پر جو بحثیں ہیں، وہ جین ریس کے ناول وائٹ سارگاسو سی کا ذکر ضرور کرتی ہیں۔ ہاں، وہ تو سنا ہے جس میں برتھا کی کہانی ہے۔ جی، وہ برتھا کو اس کا نام انٹوائنٹ کو سوے اور اس کی اپنی کہانی دیتی ہے، اور یہاں نسلی تعصب کا پہلو سامنے آتا ہے۔ فیمنزم ان انڈیا کا مضمون بتاتا ہے کہ برتھا کریول تھیں، جمیکا میں پیدا ہوئیں، سفید فام، لیکن اس کے پس منظر میں ذہنی بیماری تھی۔ وکٹورین انگلینڈ میں کریول ہونا بھی ایک قسم کی دوسریت تھی، اور ناول اس کے پاگل پن کو اس کی نسل سے جوڑتا نظر آتا ہے۔ تو سوال اٹھتے ہیں کہ روچیسٹر نے اسے بند کیوں کیا؟ کیا صرف پاگل پن تھا، یا اس کی دولت پر قبضہ اور سماجی شرمندگی سے بچنا بھی مقصد تھا؟ فیمنزم ان انڈیا کے مطابق برتھا کی موت کو بھی ایک حادثے کے بجائے جبر سے آزادی کی ایک المناک کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ جو تضاد ہے جین فرشتہ اور برتھا شیطان کا، وہ دراصل اچھی عورت بمقابلہ بری عورت کی پرانی تقسیم ہے۔ ان سب الجھنوں کے بیچ جین کی اپنی لڑائی جاری رہتی ہے، آزادی اور برابری کی۔ وہ روچیسٹر کے مہنگے تحفے قبول نہیں کرتی، انہیں کنٹرول کی علامت سمجھتی ہے۔ وہ اس کی داشتہ بننے سے انکار کر کے تھورنفیلڈ چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے میں اپنا خیال رکھتی ہوں۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ جی، خودداری کا مظاہرہ۔ اور ریڈٹ کی بحثوں میں یہ نقطہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے کہ وہ واپس کب آتی ہے؟ جب اسے وراثت میں پیسے مل جاتے ہیں۔ اب وہ مالی طور پر آزاد ہے، اب طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ سادہ سا لیکن مشہور جملہ، کارین، میں نے اس سے شادی کر لی،
مگر یہی اختتام ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے خاص طور پر آج کل متنازع ہے۔ ریڈٹ پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہی دکھاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی روچیسٹر نے جو کچھ کیا، دھوکہ، برتھا کے ساتھ سلوک، اس کے بعد جین کا اس کے پاس واپس جانا، چاہے وہ اب معذور ہی کیوں نہ ہو، یہ ٹھیک نہیں، یہ نسائی اصولوں کے خلاف ہے۔ ہاں، یہ اعتراض تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ اسے ایک بڑا نسائی قدم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جین اپنی مرضی سے اپنی شرائط پر آئی ہے، وہ مالی طور پر آزاد ہے، اب وہ کمزور نہیں ہے، روچیسٹر اب اس پر منحصر ہے۔ اس کا موازنہ اگر سینٹ جان ریورز کی شادی کی پیشکش سے کریں، وہ اسے مذہب اور فرض کے نام پر بے محبت شادی کی پیشکش کرتا ہے جسے وہ ٹھکرا دیتی ہے۔ صحیح۔ تو ریڈٹ کے مطابق یہ اختتام اس زمانے کی توقعات کے خلاف ایک چیلنج تھا۔ تو یہ بحث آج بھی چلتی ہے، کیا یہ ناول اپنے وقت کے لحاظ سے نسائی تھا یا آج کے معیار سے دیکھیں تو اس میں خامیاں ہیں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ جین آئر واقعی غیر معمولی، گہری اور کئی پرتوں والی کہانی ہے۔ جین کا کردار اپنے وقت کے لیے یقیناً انقلابی تھا، روچیسٹر دلکش مگر بہت پیچیدہ مسائل والا ہیرو۔ فطرت کا استعمال، جیسا آپ نے بتایا، صرف منظر نہیں، ایک کردار ہے۔ جی۔ برتھا میسن کی تصویر کشی، جو پہلے شاید صرف کہانی کا ایک پرزہ لگتی تھی، اب وہ نوآبادیاتی، نسلی، نفسیاتی سوالات اٹھاتی ہے، اور ناول کی مجموعی حیثیت پر یہ بحث جاری رہنا ہی شاید اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ بالکل، اس کا اتنی زبانوں میں ترجمہ ہونا، مسلسل اس پر بات ہونا، یہ اس کی لازوال کشش کا ثبوت ہے۔ یقیناً، اور ان تمام ذرائع سے گزر کر جو ایک آخری نقطہ ذہن میں آتا ہے وہ شاید یہ ہے کہ جین آئر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارا اپنا زمانہ، ہمارا اپنا سماجی پس منظر کس طرح طاقت، آزادی، محبت، یہاں تک کہ کرداروں کے بارے میں ہماری سمجھ کو شکل دیتا ہے۔ کیا یہ لازمی ہے کہ کوئی ادبی کردار ہمارے آج کے خیالات پر پورا اترے تبھی ہم اسے اس کے اپنے زمانے میں بااختیار سمجھے؟ گہرا سوال ہے۔ یا پھر جس طرح اس ناول میں جنس، طبقہ، نسل، یہ سب چیزیں آپس میں الجھی ہوئی ہیں، خاص طور پر برتھا کے حوالے سے، کیا یہ آج بھی کسی ایک سادہ سی نسائی تشریح کو چیلنج نہیں کرتی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو جین آئر کو صرف ایک کلاسک نہیں بلکہ ایک زندہ مکالمہ بنائے رکھتے ہیں، سننے والوں کو بھی سوچنے کے نئے زاویے دیے ہوں گے۔